کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسی پینٹنگ جسے کبھی صرف چند ڈالرز کی ایک پرانی اور خراب تصویر سمجھ کر بیچ دیا گیا تھا، آج دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ بن چکی ہے؟ ایک ایسی تصویر جس کی قیمت 3.450 ملین ڈالر تک جا پہنچی، مگر آج بھی دنیا کے بڑے آرٹ ماہرین اس بات پر متفق نہیں کہ آیا یہ واقعی لیونارڈو ڈاونچی کے ہاتھوں بنی اصل پینٹنگ ہے یا نہیں۔ اس پینٹنگ کا نام ہے سلواٹر منڈی، ایک لاطینی اصطلاح جس کا مطلب ہے دنیا کا نجات دہندہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا دایاں ہاتھ دعا اور برکت دینے کے انداز میں بلند ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں ایک شفاف کرسٹل کی گیند موجود ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک سادہ مذہبی تصویر محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی ہر تفصیل کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ پینٹنگ اپنے اندر سینکڑوں سوالات اور راز چھپائے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس شاہکار کو تقریباً 1500 عیسوی کے آس پاس اطالوی مصور اور موجد لیونارڈو ڈاونچی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لیونارڈو ہیں جنہوں نے مونالیزا اور دی لاسٹ سپر جیسے شاہکار تخلیق کیے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی باقی مشہور پینٹنگز کے برعکس سلواٹر منڈی کی تاریخ دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ کئی صدیوں تک یہ پینٹنگ کہیں گم رہی، اس کی ملکیت بدلتی رہی، اس پر بار بار رنگ چڑھائے گئے، اسے نقصان پہنچا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں نے اسے لیونارڈو کا شاہکار نہیں بلکہ کسی عام مصور کی نقل سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس پینٹنگ کا سب سے حیران کن راز صرف اس کی قیمت یا اس کی گمشدگی نہیں بلکہ اس کی بناوٹ ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو ان کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور سکون دکھائی دیتا ہے۔ لیونارڈو نے یہاں اپنی مشہور تکنیک سفوموٹو استعمال کی، جس میں رنگوں اور سائے کے درمیان اتنی نرم تبدیلی پیدا کی جاتی ہے کہ برش کے نشانات قریباً غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چہرہ زندہ محسوس ہوتا ہے، جیسے اگلے ہی لمحے وہ پلک جھپک دے گا یا آپ کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے والا ہو۔ ان کے لباس پر گہرا نیلا رنگ استعمال کیا گیا ہے، جو اس زمانے میں دنیا کے مہنگے ترین رنگوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ رنگ عام پتھروں سے نہیں بلکہ افغانستان سے آنے والے قیمتی پتھر لاپس لازولی سے تیار کیا جاتا تھا۔ اس رنگ کی قیمت بعض اوقات خالص سونے کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال صرف انتہائی اہم مذہبی شخصیات یا شاہی خاندان کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ لیکن شاید اس پوری پینٹنگ کا سب سے پراسرار حصہ وہ شفاف کرسٹل کی گیند ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں موجود ہے۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک خوبصورت شیشے کی گیند معلوم ہوتی ہے، مگر جب سائنسدانوں اور آرٹ ماہرین نے اس کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تو ایک ایسا سوال پیدا ہوا جس کا جواب آج تک مکمل طور پر نہیں مل سکا۔ آخر اس گیند میں روشنی ویسے کیوں نظر نہیں آتی جیسے ایک حقیقی کرسٹل میں نظر آنی چاہیے؟ اور کیا لیونارڈو ڈاونچی، جو روشنی، عدسوں اور بصری سائنس کا ماہر تھا، واقعی اتنی بنیادی غلطی کر سکتا تھا، یا پھر اس نے جان بوجھ کر اس گیند میں ایک ایسا راز چھپا دیا تھا جسے دنیا 500 سال بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اسی راز سے اس پینٹنگ کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر جاتی ہے۔ ان کی 2 انگلیاں اوپر کی طرف بلند ہیں، جبکہ باقی انگلیاں ایک خاص ترتیب میں مڑی ہوئی ہیں۔ عیسائی روایت میں اسے بلیسنگ جیسچر یعنی برکت دینے کا اشارہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی خالص کرسٹل کی ٹھوس گیند ہے تو اس کے پیچھے نظر آنے والے کپڑے کی شکل بدل جانی چاہیے تھی۔ طبیعیات کے مطابق شفاف کرسٹل روشنی کو موڑ دیتا ہے، جسے ریفریکشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شیشے کی گیند کے پیچھے کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بڑی، چھوٹی یا الٹی نظر آ سکتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر سلواٹر منڈی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گیند کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لباس کی تہیں تقریباً ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں جیسی عام آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور آرٹ ماہرین کو حیران کر دیا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ لیونارڈو جیسا ذہین انسان جو روشنی، عدسوں، آئینوں اور بصری اصولوں پر برسوں تحقیق کرتا رہا، ایسی بنیادی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے مطابق اس نے جان بوجھ کر گیند کو ایسا بنایا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور چہرہ بصری بگاڑ سے محفوظ رہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک سائنسی غلطی نہیں بلکہ ایک شعوری فنکارانہ فیصلہ تھا۔ مورخین کے مطابق یہ پینٹنگ غالباً فرانس کے بادشاہ لوئی 12 اور ان کی ملکہ اینے آف دی بریٹنی کے لیے بنائی گئی تھی۔ بعد میں یہ شاہی تحفوں اور سیاسی تعلقات کے ذریعے انگلینڈ کے شاہی خاندان تک پہنچی۔
17ویں صدی میں اس کا ذکر کنگ چارلز اول کے شاہی مجموعے میں ملتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت مختلف خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی اور ہر نئے مالک نے اسے اپنی مرضی کے مطابق صاف کرنے، مرمت کرنے یا خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ یہیں سے اس شاہکار کی اصل شناخت دھندلی ہونا شروع ہو گئی۔ سن 1763 کے بعد یہ پینٹنگ تاریخی ریکارڈ سے تقریباً غائب ہو جاتی ہے۔ کئی دہائیوں تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے، نہ کسی عجائب گھر میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی شاہی فہرست میں۔ جب یہ 19ویں صدی کے آغاز میں دوبارہ سامنے آئی تو اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ لکڑی کا پینل جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، رنگ اکھڑ رہے تھے اور چہرہ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی لیونارڈو ڈاونچی کا شاہکار رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے ماہرین نے اسے اصل پینٹنگ ماننے سے انکار کر دیا۔ لندن میں ہونے والی ایک نیلامی میں یہ پینٹنگ صرف 45 پاؤنڈ میں فروخت ہو گئی، یعنی ایک ایسا شاہکار جس کی قیمت آج سینکڑوں ملین ڈالر ہے، اس وقت ایک عام فرنیچر یا پرانی تصویر سے بھی کم قیمت پر بک گیا۔ پینٹنگ پر اتنی زیادہ مرمت اور اوور پینٹنگ ہو چکی تھی کہ اصل تصویر تقریباً چھپ چکی تھی۔ اس کے بعد اسے ماہر ریسٹورر ڈیانا موڈسٹینی کے پاس بھیجا گیا۔ کئی برس تک انتہائی باریک بینی سے بعد میں چڑھائے گئے رنگ ہٹائے گئے، لکڑی کے پینل کو مضبوط کیا گیا اور اصل برش سٹروکس تلاش کیے گئے۔ جیسے جیسے پرانے رنگ اترتے گئے ویسے ویسے ایک حیران کن تصویر سامنے آنے لگی۔ چہرے کی نرم شیڈنگ، ہاتھوں کی بناوٹ اور بالوں کی باریک لٹیں لیونارڈو ڈاونچی کے انداز سے حیرت انگیز حد تک ملتی تھی۔ سن 2011 میں نیشنل گیلری نے اس پینٹنگ کو اپنی تاریخی نمائش میں لیونارڈو ڈاونچی کے نام سے پیش کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا کی توجہ اچانک سالواٹور منڈی پر مرکوز ہو گئی۔ لیکن تنازع ختم نہیں ہوا، بلکہ مزید بڑھ گیا۔ کئی ممتاز آرٹ مورخین کا کہنا ہے کہ پینٹنگ کا بڑا حصہ واقعی لیونارڈو نے بنایا، جبکہ کچھ حصے اس کے شاگردوں نے مکمل کیے۔ دوسری طرف بعض ماہرین کا موقف ہے کہ اصل پینٹنگ پر اتنی زیادہ مرمت ہو چکی ہے کہ آج یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ تصویر میں لیونارڈو کا اصل کام کتنا باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالواٹور منڈی آج بھی آرٹ کی دنیا کی سب سے زیادہ متنازع پینٹنگز میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن پھر آیا وہ دن جس نے تاریخ بدل دی۔ 15 نومبر سن 2017 کو نیو یارک میں ہونے والی ایک نیلامی میں بولی لگنا شروع ہوئی۔ چند منٹس کے اندر قیمت کروڑوں سے بڑھ کر سینکڑوں ملین ڈالرز تک پہنچ گئی۔ آخرکار ہتھوڑا 450.3 ملین امریکی ڈالر پر گرا اور سالواٹور منڈی دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی فروخت ہونے والی پینٹنگ بن گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پینٹنگ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے منسلک ایک خریدار کے ذریعے خریدی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اعلان ہوا کہ اسے لاوری ابوظبی میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا، لیکن نمائش اچانک منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد سے اس پینٹنگ کا مقام باضابطہ طور پر عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔